مجھے اپنے اورا کا نہیں پتا جی. تو اب آپ اس چیز پر کام کر رہے ہیں, آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, آپ اورا اسٹڈی کرتے ہیں, ریڈ کر لیتے ہیں, تو یہ ایک لمحے میں ہی آپ ریڈ کر لیتے ہیں. اور کوئی سی ڈی تو نہیں دی تھی نا آپ نے یا پروفائل, تو آپ کے اورے میں جو جس حالت میں آپ ہوں گے تو میں آپ کا بات اس کے اندر بلٹ ان ایک امپتھی دی ہوتی ہے محبت کی لوگوں کے ساتھ, اور وہ سمپتھی میں نہیں امپتھی میں آئے گا, اور وہ آپ کو ریڈ کرے گا, اور وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی زندگی میں اپنی کوئی نہ کوئی پازیٹیو ویلیو ایڈ کر سکے. بالکل یہ اورا ہر بندہ اس کو نہیں سمجھتا. اب دیکھیں نا, مجھے اپنے اورا کا نہیں پتا جی. تو اب آپ اس چیز پر کام کر رہے ہیں, آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, آپ اورا اسٹڈی کرتے ہیں, ریڈ کر لیتے ہیں, تو یہ ایک لمحے میں ہی آپ ریڈ کر لیتے ہیں اورا. آپ کو جب میں نے دیکھا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, آپ کو جب میں نے دیکھا ہم انٹرویو سے پہلے کتنے لمحے دیے تھے آپ نے مجھے؟ 4-5 لمحے ہوں گے. کیا نہیں بتایا میں نے آپ کے بارے میں؟ کیا نہیں بتایا کہ آپ کو جج نہیں کیا کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ کی یہ ہے, یہ چیز ہے. تو یہ کہیں آپ نے مجھے کوئی سی ڈی تو نہیں دی تھی نا آپ نے یا پروفائل, تو آپ کے اورے میں جو جس حالت میں آپ ہوں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو بھی ہیلر ہے, جو بھی اگر وہ واقعی جرمن ہیلر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان ایک امپتھی دی ہوتی ہے محبت کی لوگوں کے ساتھ, اور وہ سمپتھی میں نہیں امپتھی میں آئے گا, اور وہ آپ کو ریڈ کرے گا, اور وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی زندگی میں اپنی کوئی نہ کوئی پازیٹیو ویلیو ایڈ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ہر بندے کا دیکھیں, جس چیز پہ آپ اپنی توجہ دیں گے وہی آپ کے لیے, ہر انسان کے اندر. یہ جتنے بھی ہم لوگ ہم ایک جگہ بیٹھے تو ہمارے میں ایک اسٹوڈنٹ تھا UK کی بات کر رہا ہوں, تو کہنے لگا سر آپ تو گفٹڈ ہیں. تو میں نے کہا بھائی نہیں, ہر بندہ کسی نہ ایک ایسی چیز میں گفٹڈ ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آپ نے صرف وہ توجہ اس پہ مرکوز کر کے وہ نقطہ ڈھونڈنا اور اس کو پالش کرنا, آپ کا گفٹ سامنے آ جائے گا, اور اسی سے آپ خلق کی خدمت کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے جیسے میری ہی اگزامپل دی اور آپ نے آ کے مجھے بتایا, آپ کو لگتا ہے کہ میرا اورا مضبوط ہے, درمیان میں ہے, کمزور ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, آپ کا اورا آپ کی ذہنی حالتوں کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا, یہ ویریٹ کرتا ہے. اچھا, کبھی کبھی جو آپ کو خوف کی ایک بات بتاؤں, یہ جو خوف ہے نا, یہ واحد ایسا ایموشن ہے کامران بھائی کہ جس کے ساتھ کوئی اور ایموشن ہو نہیں سکتا. آپ کا جب خوف میں آئیں گے تو آپ کی باڈی, میں اس کو بڑا آسان کر دیتے ہیں آج بہن بھائیوں کے لیے. یہ بات میں ابھی ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی اس کو ایزی کر کے آؤں تو مجھے اچھا لگا وہ اسٹائل کہ یہ تو سب کو آپ سمجھ لیں, ہم یہاں پہ 2 انسان نہیں بیٹھے ہوئے, ہم 2 میگنیٹ ہیں. ٹھیک ہے, میگنیٹ سمجھتے ہیں نا آپ چیزوں کو اپنی طرف. ایک میگنیٹ کی فریکوینسی لو ہے, وہ مایوسی میں بھی ہے, وہ ڈر میں بھی ہے, وہ خوف میں بھی ہے, وہ کنفیوژن میں بھی ہے, غصے میں بھی ہے. ٹھیک ہے, غصے میں بھی ہے, تو اس کی فریکوینسی لو ہو گئی. اب آپ کے توسط سے میں ایک بات اپنے بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں, جو جادو ہے, جو نیگیٹو انرجی ہے, جو بیماریاں ہیں, ان سب کی فریکوینسی بہت لو ہے. یہ اس انسان کو پہنچیں گی یہ فریکوینسی جو لوگ فریکوینسی میں ہوگا, اور جیسے جیسے آپ کی فریکوینسی اوپر جائے گی کوئی ایسی چیز آپ کو چھین نہیں پائے گی. اس پریزنٹر نے ایک سوال کیا تو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فریکوینسی بڑی, تو میں نے انہیں کہا یہ جو معصومین ہوتے ہیں نا, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, آقا کریم پہ جادو ہوا, یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہمارے جیسے جو نالائق ہوتے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اگر ان کو یہ معاملات ہو جائے تو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ اس سے اس طرح نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اس طرح نکلنا ہے. تو اگر ہماری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ شکر گزاری کے صحیح مقصد کو پا گئے, صحیح مقصد کو, تو آپ کو نہ کوئی بیماری آئے گی, نہ آپ کو کوئی تعفن ملے گا, نہ آپ کو کوئی بریکر ملے گا. کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں, بڑا صاف صاف کہا میرے اللہ تعالیٰ نے, چابیاں دے دیے میرے اللہ نے, کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو اور نعمتیں دوں گا, اور جو شکر ادا نہیں کرے گا تو میرا عذاب ہے.